السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین۔ پرانے بزرگ ترین شخصیت حضرت علامہ مولانا یوسف منظری صاحب قبلہ مجدد نورانی تشریف فرما ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے علمی فیضان سے ہم سب لوگوں کو بالخصوص طالبات کو فیضیاب کرنے کے لیے محقق عصر حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالحکیم صاحب قبلہ نوری جلوہ افروز ہیں۔ جماعت اہل سنت کے نامور خطیب حضرت علامہ مولانا صاحب علی صاحب چترویدی بھی تشریف فرما ہیں۔ خطیب پوروانچل حضرت مولانا وسیم عزیزی صاحب تشریف فرما ہیں، اور جامعہ نظامیہ کے ذمہ داران، اراکین، مخلص اساتذہ کی ٹیم موجود ہے۔ معلمات بھی میرے خیال سے موجود ہوں گی۔ پرسامیر کے موقر حضرات بھی تشریف رکھتے ہیں، طلباء بھی ہیں۔ سب کی موجودگی میں ہم اور آپ ختم بخاری شریف کی برکتوں سے فیضیاب ہوں گے، اور بخاری شریف کی جو آخری حدیث پاک ہے اس کی تلاوت فرما کر کے حضرت فقیہ ملت فقیہ عصر ہم سب لوگوں کو فیضیاب کریں گے انشاءاللہ۔ بس تھوڑی دیر کے لیے بندہ حاضر ہے اور چند باتیں آپ حضرات تک پہنچانے کی جسارت کر رہا ہے۔ سب سے پہلے میں بے پناہ مجھے خوشی ہوئی، پہلی بار میں آپ کے ادارے میں حاضر ہوا۔ یہاں آنے کے بعد سب سے زیادہ میں نے یاد کیا تو مرحوم حاجی نثار صاحب کو۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنائے، رحمت و انوار کی برسات عطا فرمائے۔ انہوں نے اپنے بعد ایسی اولاد، ایسے نیک بیٹے چھوڑے کہ ان لوگوں نے دین کا یہ قلعہ تعمیر کیا اور ایک ایسا چمن لگایا کہ جس چمن میں یہ بلبلیں چہکتی رہیں گی اور کتاب و سنت کی تعلیم عام ہوتی رہے گی۔ اس وقت ان کی روح اسے محسوس کر رہی ہوگی تو کتنا مسرت ہو رہی ہوگی، کس قدر خوشی ہو رہی ہوگی کہ ہمارے بیٹوں نے کتنا اچھا کام کیا۔ بہرحال ابھی میں نے قرآن شریف کی ایک بڑی ہی مشہور و معروف سورہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ اسی سلسلے میں کچھ میں عرض کروں قبل اس کے کہ ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ سورہ نصر، سورہ فتح، سورہ زاجہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح مکہ کے موقع پہ اس کا نزول ہوا۔ ایک واقعہ تھا، اس پس منظر میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، لیکن آج بھی اس کا انطباق ہوتا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ عصری انطباق کیا ہے میں عرض کرتا ہوں اس کو۔
कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, जब अल्लाह की मदद आए, वल फतह, और फतह हासिल हो। इज़ा जाअ नस्रुल्लाह वल फतह वराइतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, और जब तुम देखो लोगों को कि लोग अल्लाह के दीन में जूक दर जूक दाखिल हो रहे हैं, अब क्या करो? पहली बात तो यह कि अल्लाह की तरफ से मदद आए, दूसरी बात यह फतह कामरानी नसीब हो, तीसरी बात यह है कि आप मुलाहजा करें, आप देखें कि लोग अल्लाह के दीन में जूक दर जूक दाखिल हो रहे हैं। अब आपको क्या करना चाहिए? फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, आप अपने रब की तस्बीह, उसकी हम्द बयान करें और इस्तिग़फार करें। तस्बीह, तहमीद और इस्तिग़फार करें। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला खूब तौबा कबूल फरमाने वाला मेहरबान है। ये बात हुई। बुखारी शरीफ में आपने अपने असातिज़ा से पढ़ा है, आखिर में जो हदीस पाक तिलावत की जाती है उसमें अल्लाह की तस्बीह का जिक्र है। क्यों उस हदीस पाक को वहां पे उन्होंने दर्ज किया, जिक्र किया, उसी को मैं बयान करने के लिए इस सूरह मुबारका की मैंने तिलावत की है। अगर आपने ये तवज्जो से इसे समाअत किया तो बात पूरी की पूरी आपकी समझ में आ जाएगी। आपको ये मालूम है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मौलाना मुहिबुल्लाह साहब किबला, हजरत कारी अजीम साहब इलाके का दौरा किया, उन्होंने असातिज़ा की बारगाह में हाजिरी दी, इल्म हासिल किया। अब पहुंचे तो जमाने के बड़े मुहद्दिस थे जिनका नाम था इसहाक इब्ने राहवई है। इमाम इसहाक इब्ने राहवई की बारगाह में, और वहां पढ़ने लगे। पढ़ते 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 एक दिन का वाकया है कि हजरत इमाम इसहाक इब्ने राहवई ने कहा कि किताबें तो बहुत लिखी गई हैं, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा है, मुसन्नफ इब्ने अब्दुल रज़्ज़ाक है, और भी बहुत सारी किताबें हैं। कितना अच्छा होता कि तुम लोग एक ऐसी हदीस पाक की किताब तैयार करते जिसमें सिर्फ सही हदीसें लाने का इंतजाम किया जाए। इमाम बुखारी दरसगाह में मौजूद थे, आपने सुना और ये बात आपके दिल में बैठ गई, उतर गई कि हमें इस काम को करना चाहिए। फिर एक दिन आपने ख्वाब में देखा कि हुजूर नबी करीम रऊफ रहीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज है और मैं पंखा झल रहा हूं, मक्खियां भगा रहा हूं। नींद खुली, मुअब्बिरीन से पूछा, लोगों ने बताया इसका मतलब यह है कि तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस करीमा की खिदमत करोगे। फिर प्रोग्राम बन गया, अब मुझे हदीस पाक का एक मजमूआ तैयार करना है। फिर उसकी तलाश में अब निकल गए, हदीसें मिलती गई, लिखते गए, मिलती गई, लिखते गए, लिखते गए, लिखते गए। इस तरह से आपने एक मुबैयज़ा, एक मुसव्वदा तैयार किया। फिर उसके बाद हरम शरीफ पहुंचे, आपने उसको मुबैयज़ा बनाया। रियाजुल जन्ना में पहुंचे, वहां पर आपने गायत दर्जा एहतमाम किया, एक एक बाब लिखते और उससे पहले वजू फरमाते, 2 रकात शुक्राने की नफल अदा करते, उसके बाद उसे लिखते। इस तरह करके हजरत इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये किताब तैयार फरमाई। किताब का शुरू में आप देखेंगे, आपने पढ़ा है कैफ़ कान बदउल वही, एक बाब बांधा है, एक बाब कायम किया, और इसमें आपने फरमाया
وہ حدیث پاک ذکر کی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول کیسے ہوتا تھا۔ یہ حدیث لانے کا کیا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے والے کو سمجھ میں آ جائے یہ جو حدیث پاک کا مجموعہ تیار کیا جا رہا ہے، یہ مجموعہ اس میں جو حدیثیں ہیں، یہ حدیثیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کی گئی ہے نا۔ یہ کسی اور آدمی کا کلام نہیں ہے، بلکہ اللہ نے مفاہیم کو نازل فرمایا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ و کلمات میں ان مفاہیم کو بیان فرمایا۔ یہ وہ حدیث پاک کا مجموعہ ہے۔ اس کے بعد پہلی حدیث جو آتی ہے، آپ نے پڑھا ہے، انما الاعمال بالنیات، ہے نا۔ پہلی حدیث کیا نیتوں کی آتی ہے تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ سنو، یہ حدیث پاک کا مجموعہ تو تیار کیا جا رہا ہے، تمہارے پیش نظر، تمہارے ہاتھ میں حدیث پاک کا مجموعہ ہے، اور اس میں احکام، عبادات، ریاضیات، معاشیات، پورے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ذکر کیے گئے ہیں، جن پر عمل کر کے آدمی کی زندگی سنور سکتی ہے اور دارین کی سعادتیں وہ پا سکتا ہے۔ اس میں وہ حدیثیں ہیں، یعنی جتنے اعمال کے تعلق سے حدیث پاک کی ضرورت تھی انہوں نے پورا اس میں درج کیا۔ اور کسی بھی عمل کے لیے ضروری ہے کہ نیت صحیح ہو، نیت خالص ہو، نیت پختہ ہو۔ اگر نیت میں اخلاص نہیں ہے، ریا ہے، مکر ہے، فریب ہے، تو سمجھ لو کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ امام بخاری ذہن دینا چاہتے ہیں کہ پہلی جو حدیث پاک پیش کی جا رہی ہے نیت کے تعلق سے، تاکہ تم یہ جان لو کہ ہر عبادت کی جڑ، ہر عبادت کی اصل، ہر عبادت پر مرتب ہونے والے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس لیے پہلی حدیث پاک جو لائی نیت۔ اس کے بعد نماز کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، حج کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، صدقات، عطیات، جہاد، معاشیات، تجارت، بزنس، سارے مسائل کے تعلق سے حدیث پاک ذکر کرتے رہے۔ ٹھیک، اب ایک بات رک کے یہاں عرض کروں کہ جب امام بخاری علیہ رحمۃ الرضوان کو اللہ نے مدد عطا فرمائی، جب مدد انہیں ملی، توفیق ملی، علم حدیث کی خدمت کریں، علم حدیث حاصل کریں، تو آپ اس لائن میں لگے، علم حدیث حاصل کیے، ٹھیک، اور پورے طور پر علوم حدیث کے فیضان سے مالا مال ہوئے، تو گویا کہ فتح و کامرانی کا دروازہ آپ کے لیے کھول دیا گیا، ہے نا۔ فتح و کامرانی کا دروازہ آپ کے لیے کھل گیا۔ اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت امام بخاری جس بھی علاقے میں جاتے تھے، خواہ وہ خراسان کا علاقہ ہو، خواہ بغداد کا علاقہ ہو، خواہ کوفہ کا علاقہ ہو، خواہ بصرہ کا علاقہ ہو، خواہ حجاز کا علاقہ ہو، حرمین طیبین کا علاقہ